اچھا، تو آج ہم جن شخصیت کے بارے میں فراہم کردہ مواد کا جائزہ لے رہے ہیں ان کی زندگی اور تعلیمات نے، آپ کہہ سکتے ہیں، تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ قرآن، حدیث اور تاریخی روایات، ان سب کا احاطہ کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم واقعات سنائیں، بلکہ اصل میں ان ذرائع کی روشنی میں دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، آج کے دور کے لیے کیا رہنمائی ہے۔ وہ آپ دیکھیں، اسلام، یہودیت، عیسائیت تینوں میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسلام میں تو خاص طور پر مقام بہت ہی بلند ہے۔ خلیل اللہ، اللہ کا دوست، اور ابو الانبیاء یعنی پیغمبروں کے باپ۔ تو آئیے ان ذرائع کی مدد سے ذرا گہرائی میں جا کر ان کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ ان کی پیدائش یہ کوئی آج کی بات نہیں، تقریباً 4000 سال پہلے کی بات ہے۔ قدیم میسوپوٹامیہ شہر اور یا بابل جو آج کا عراق ہے، اور ان کا سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام تک جاتا ہے۔ وہ ماحول کیسا تھا اس وقت؟ وہ معاشرہ آپ یوں سمجھیں کہ پوری طرح شرک میں ڈوبا ہوا تھا۔ ستارے، سیارے، چاند، سورج اور پھر ہاتھ سے بنائے ہوئے بت، ان سب کی پوجا ہوتی تھی۔ اور ایک اہم بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ یہ کہ ان کے اپنے والد آزر نام بتایا جاتا ہے، بعض روایات میں طارق بھی ہے۔ وہ خود بت بناتے تھے، ان کا کام یہی تھا۔ اچھا، یعنی گھر کے اندر ہی وہ چیز موجود تھی جس کے خلاف انہیں کھڑا ہونا تھا؟ بالکل، اور یہ چیز ان کی جدوجہد کو اور بھی نمایاں کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے، بلکہ قرآن بھی اشارہ کرتا ہے کہ بچپن سے ہی ان کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے تھے۔ وہ یہ بتوں کو دیکھ کر سوچتے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ صرف سنی سنائی بات نہیں، قرآن میں بھی ذکر ہے ان کے غور و فکر کا۔ جی، سورہ الانعام میں خاص طور پر ان کا سوچنے کا انداز بڑا منطقی تھا۔ وہ دیکھتے تھے یہ بت ہے، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، کسی کو فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اپنی حفاظت تک نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھا، لیکن جب وہ ڈوب گئے تو انہوں نے کہا، نہیں، یہ بدلنے والی چیزیں، یہ فنا ہونے والی چیزیں میرا رب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک سفر تھا، مطلب ایک دم سے نہیں، بلکہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے۔ بالکل، ایک تدریجی فکری سفر، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہی ہے جو ان سب تبدیلیوں سے بالاتر ہے۔ قرآن ان کا قول نقل کرتا ہے، میں نے تو اپنا روح یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ صرف کہنا نہیں تھا، یہ شرک سے مکمل اعلان برات تھا اور خالص توحید کا اقرار۔ جب وہ خود اس نتیجے پر پہنچ گئے تو یقیناً یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچایا ہوگا، اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ لیکن ظاہر ہے جو صدیوں سے ایک راستے پر چل رہے ہوں، خاص طور پر ان کے سردار، وہ کہاں آسانی سے ماننے والے تھے۔ یہیں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے ہم بت شکنی کا واقعہ کہتے ہیں۔ ہاں، وہ تہوار والا واقعہ۔ جی، ایک تہوار کا دن تھا، سب لوگ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم ان کے مندر میں گئے اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سارے بت توڑ دیے، اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی۔ اچھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ مطلب صرف توڑ پھوڑ تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، یہ ایک طرح کا عملی سوال تھا، ایک چیلنج۔ جب لوگ واپس آئے، غصہ تو بہت آیا، پوچھا کس نے کیا یہ سب؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا، قرآن میں بھی ہے یہ مکالمہ کہ اس بڑے والے سے پوچھو، شاید اسی نے کیا ہو، اگر یہ بول سکتے ہیں تو۔ یہ تو ان کو لاجواب کرنے والی بات تھی۔ بالکل، ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئے، دل میں مانا بھی کہ ہاں یہ تو بول نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، لیکن پھر وہی ضد، وہی باپ دادا کی تقلید، حق قبول نہیں کیا۔ مگر اس کا انجام ان کے لیے، مطلب حضرت ابراہیم کے لیے بہت سخت نکلا پھر۔ جی ہاں، قوم غصے میں آ گئی۔ وہاں کا بادشاہ نمرود کا ذکر آتا ہے، وہ بھی بہت بھڑکا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ابراہیم کو ایسی سزا دی جائے کہ مثال بن جائے۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور انہیں اس میں پھینکنے کا حکم ہوا۔ یہ ان کے ایمان کا، اللہ پر بھروسے کا، آپ کہہ لیں، پہلا بڑا عوامی امتحان تھا۔ اس وقت اس مشکل ترین گھڑی میں ان کا کیا رد عمل تھا؟ روایات کہتی ہیں کہ فرشتے بھی مدد کو آئے، لیکن انہوں نے کہا، نہیں، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ ان کی زبان پر تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ توکل، یہ بھروسہ تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا جو قرآن میں ہے، سورہ الانبیاء میں،
اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ جی، وہ اس آگ سے بالکل محفوظ نکل آئے۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سچائی کی، ان کے توکل کی کھلی گواہی تھی۔ اسی دور میں نمرود سے ان کی بحث کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا۔ جی ہاں، وہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے۔ نمرود خود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جب کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے، آپ دیکھیں تکبر میں کیا کیا، ایک قیدی کو بلایا، اسے قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا، کہنے لگا لو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ بڑا سدیہی جواب تھا یہ تو۔ بالکل۔ تب حضرت ابراہیم نے فوراً پینترا بدلا۔ انہوں نے ایسی دلیل دی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فرمایا اچھا، میرا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ اس پر تو وہ لاجواب ہو گیا ہوگا۔ جی بالکل، قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، وہ کافر بالکل بھوچکا رہ گیا، کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ یہ دلیل کی طاقت تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ بعد میں نمرود کی ہلاکت بھی بڑی عبرتناک ہوئی، ایک مچھر کے ذریعے، یہ دکھانے کے لیے کہ اللہ کے مقابلے میں بڑے سے بڑے جابر کی کوئی حیثیت نہیں۔ اتنی مخالفت، بادشاہ بھی خلاف، قوم بھی خلاف، تو کیا وہ وہیں رہے؟ نہیں، آخر کار اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے ہجرت کی، اپنے وطن بابل کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ اور پھر ان کا سفر شروع ہوا، شام، فلسطین، مصر، اور پھر وہ مکہ بھی پہنچے، جہاں گئے توحید کا پیغام دیتے رہے۔ ان کی ذاتی زندگی، خاندان کے بارے میں بھی اہم باتیں ہیں ذرائع میں۔ جی، ان کی 2 ازواج کا ذکر بہت نمایاں ہے، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے اور پھر کچھ عرصے بعد حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، اور یہ دونوں بیٹے بھی اللہ کے نبی بنے۔ ان کی زندگی میں آزمائشیں تواتر سے آتی رہیں۔ ایک اور بڑی آزمائش کا ذکر ہے، اپنی بیوی اور ننھے بیٹے کو ایک ویران وادی میں چھوڑانا۔ ہاں، یہ حکم بھی بظاہر بڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور شیرخوار اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ آئیں، جہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی، نہ کھیتی باڑی۔ بالکل بے آب ہو گیا جگہ، اور وہ چھوڑ آئے اللہ کے حکم پر۔ جی، جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا اور بچہ پیاس سے رونے لگا تو حضرت ہاجرہ بے قرار ہو گئیں۔ پانی کی تلاش میں قریب کی 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ، ان کے درمیان دوڑنا شروع کیا۔ ایک پہاڑی پر چڑھتیں، دور تک دیکھتیں، پھر دوسری پر۔ یہ انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آج بھی حاجی یہ صحیح کرتے ہیں؟ بالکل، یہ اسی سنت کی پیروی ہے۔ اسی بے قراری میں جب وہ 7واں چکر مروہ پر پورا کر چکے تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ زمزم۔ جی، وہی آب زمزم جو آج تک جاری ہے اور کروڑوں لوگ پیتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی دیکھیں، کیسا توکل، کیسی سعی، اور پھر کیسی اللہ کی مدد۔ ایک ویرانہ اسی واقعے کی برکت سے آباد ہونا شروع ہوا۔ اور پھر آزمائشوں کے سلسلے کی شاید سب سے کڑی آزمائش، اپنے ہی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم۔ بلا شبہ اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، بار بار دکھایا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اسلامی روایات میں یہ بیٹا حضرت اسماعیل کو مانا جاتا ہے۔ جب یہ حکم ملا تو باپ اور بیٹے کا رد عمل کیا تھا؟ یہ بہت اہم ہے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے سے ذکر کیا۔ کمسن بیٹے کا جواب دیکھیں، قرآن نقل کرتا ہے، آبا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا ایمان، کیسی اطاعت! یہ تو کمال کی فرما برداری ہے۔ جی، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے۔ پھر جب حضرت ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، چھری چلانے لگے تو اللہ کے حکم سے چھری نے کام نہیں کیا۔ اللہ کو خون مطلوب نہیں تھا، اللہ کو وہ جذبہ مطلوب تھا، وہ تسلیم و رضا دیکھنی تھی۔ تو قربانی ہوئی نہیں، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور تم اس میں کامیاب ہوئے۔ اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر
जन्नत से एक मेंढा भेज दिया जिसे कुर्बान किया गया। इसी की याद में आज तक कुर्बानी की जाती है, ईद उल अज़हा पर। बिल्कुल, हर साल मुसलमान इसी अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं। ये सिर्फ गोश्त खाने का त्यौहार नहीं, ये उस जज्बे की याद दहानी है कि अल्लाह का हुक्म हर चीज़ पर मुकद्दम है, अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर भी। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी का एक और बहुत बड़ा काम खाना काबा की तामीर है। जी, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर मक्का में बैतुल्ला यानी खाना काबा उसकी बुनियादें उठाईं और उसे तामीर किया। ये कहा जाता है कि अल्लाह की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाया जाने वाला ये पहला घर था। इस तामीर के दौरान की कोई खास बात? कुरान बताता है कि जब वो दीवारें उठा रहे थे तो दोनों बाप बेटा दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला जानने वाला है। वो पत्थर जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम ने तामीर की वो आज भी मकामे इब्राहीम के नाम से मौजूद है। लोग तवाफ के बाद इसके पास नफिल पढ़ते हैं। हिजरे अस्वद को भी उन्होंने ही काबा के कोने में नस्ब किया। और फिर तामीर के बाद जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो, पुकारो लोगों को कि वो इस घर की ज़ियारत को आएं। कुरान में है, लोग तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और दूर दराज रास्तों से अपनी सवारियों पर भी आएंगे। और वो पुकार आज तक सुनी जा रही है। जी हाँ, लाखों लोग हर साल लब्बैक कहते हुए पहुंचते हैं। और आप गौर करें, हज के तकरीबन सारे अरकान वो हज़रत इब्राहीम और उनके ख़ानदान की यादगार हैं। तवाफ़ है, सई है जो हज़रत हाजरा की दौड़ की याद है, शैतान को कंकरियां मारना, रमिया जमरात, ये उस वाक़े की याद है जब शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की थी कुर्बानी के वक्त, और फिर कुर्बानी खुद। तो हज एक तरह से इब्राहीमी सुन्नतों का मजमुआ है। इन तमाम कारनामों की वजह से उन्हें खास अलकाब भी मिले, खलीलुल्लाह और अबुल अंबिया। जी, खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त। ये उनकी अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की उनसे मोहब्बत का इजहार है। और अबुल अंबिया, पैगंबरों का बाप, क्योंकि उनकी नस्ल से हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक के ज़रिए अंबिया का एक तवील सिलसिला चला, जिसमें हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। अगर हम उनकी जिंदगी के असबाक को समेटना चाहें तो क्या नुकात होंगे? सबसे बुनियादी सबक तो है तौहीद, खालिस तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान और हर तरह के शिर्क का इनकार। फिर है सब्र, खास तौर पर आजमाइशों पर। फिर तवक्कुल, यानी हर हाल में अल्लाह पर भरोसा। आग वाला वाक़या, बीवी बच्चे को छोड़ने वाला वाक़या, सब तवक्कुल की मिसालें हैं। फिर इताअत और तस्लीम और रज़ा, अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देना, चाहे समझ में आए या ना आए। और आखिर में कुर्बानी का जज्बा, अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देने का अज़्म। कुरान में तकरीबन 25 सूरतों में 69 बार इनका जिक्र आना ही इनकी अहमियत बताता है। अहादीस में भी इनके बारे में कुछ खास बातें मिलती हैं? जी बिल्कुल। एक तो वही तवक्कुल और सब्र वाले वाक़यात का जिक्र है। एक और दिलचस्प वाक़या सही बुखारी में है कि उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि मुझे दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है। अल्लाह ने पूछा, क्या तुम्हें ईमान नहीं? अर्ज़ किया, ईमान तो है, लेकिन दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। ये शक नहीं था, ये ऐनुल यकीन की तलब थी। एक और हदीस का भी जिक्र आता है जिसमें 3 ऐसी बातों का जिक्र है जो बज़ाहिर खिलाफ वाक़या थीं। उसकी क्या हकीकत है? हाँ, वो सही बुखारी की हदीस है। इसमें 3 मौक़ों का जिक्र है। एक, जब उन्होंने कौम से कहा मैं बीमार हूँ ताकि बुत खाने न जाना पड़े। दूसरा, जब बुत तोड़कर कहा बड़े बुत ने किया होगा। और तीसरा, जब मिस्र में अपनी बीवी सारा को बहन कहा था बादशाह से बचाने के लिए। उलमा इसकी वजाहत करते हैं कि ये झूठ नहीं था बल्कि तौरिया था, यानी ऐसी बात कहना जिसके 2 माने हों और मकसद सही हो। और ये तीनों बातें किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं थीं, बल्कि दीन की हिफाजत, शिर्क के रद्द या जान और आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई मजबूरी में कहीं गई। उनकी उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन आम तौर पर 175 साल बताई जाती हैं। वफ़ात फ़िलिस्तीन में हुई और वहीं अल-खलील शहर में मदफून है। अल-खलील का नाम ही इनके लक़ब खलीलुल्लाह की वजह से है। और उनकी मिरास, वो तो आज भी जिंदा है। बिल्कुल। तीनों बड़े आसमानी मज़ाहिब उन्हें अपना पेशवा मानते हैं।
ان کی زندگی توحید کی عالمگیر جدوجہد کی علامت ہے۔ حج اور قربانی جیسی عبادات آج بھی اربوں لوگ ان کی یاد میں ادا کرتے ہیں۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی شروع سے آخر تک اللہ پر کامل ایمان، اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے، شرک کے خلاف لڑنے، توحید کو قائم کرنے اور عظیم عبادات کی بنیاد رکھنے کی ایک بے مثال داستان ہے۔ یقیناً خلیل اللہ اور ابو الانبیاء صرف نام نہیں، یہ ان کی عظمت، ان کی قربانیوں اور اللہ سے ان کے تعلق کا اعتراف ہے۔ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے صبر، استقامت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا سبق ہے۔ آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جس طرح عقل، مشاہدے اور وحی کی روشنی میں اپنے زمانے کے غلط نظریات اور طاقتور نظام کو چیلنج کیا، کیا آج ہم ان کی مثال سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے معاشرے میں موجود کمزور بنیادوں والے عقائد یا رسوم پر کیسے سوال اٹھایا جائے، مگر اس طرح کہ اللہ پر ایمان اور اس کے اصل احکامات سے وابستگی بھی قائم رہے؟ یہ توازن شاید آج کے دور کا ایک اہم چیلنج ہے۔